لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریفیں، حمد، ثنائے، کبریائیاں، شان، بزرگیاں، رفعت، کمالات، تمام خوبیاں اللہ رب العالمین جل جلالہ و تم برہانہ کے لیے، جس پاک ذات کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ افعال میں شریک ہے، نہ احکام میں شریک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، پروردگار عالم کچھ کسی کا محتاج نہیں. رحمتوں کا، برکتوں کا، سلامتیوں کا نزول ہو ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے وجود کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنا کر بھی دیا. سبحان اللہ. مولانا اخلاق صاحب آگے تشریف لیجیے. آ جائیں آگے آگے تشریف لیجیے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، لاکھ بار شکر ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے اس مقدس اور بابرکت گھر کے اندر مجھے آپ سب حضرات کو اپنے ذکر کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، اپنے نیک بندوں کے ذکر کے لیے جمع فرمایا. اللہ رب العالمین آپ کا، میرا، ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. فقط آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اپنی توجہ ادھر رکھیں گے، بات کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں ذرا آسانی ہوگی. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا. اللہ رب العالمین جل جلالہ بہت شانوں والا ہے. اللہ بہت قدرتوں والا ہے. دنیا کے اندر اس نے اپنی شان کا اظہار بھی فرمایا، اپنی قدرتوں کا بھی اظہار فرمایا. لیکن دنیا کے اندر ایک مخلوق اس کی قدرتوں کو ماننے والی ہے اور ایک اس کا انکار کرتی ہے. کافر اللہ کو نہیں مانتے، دہریہ اللہ کو نہیں مانتے. کئی مذاہب دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اللہ کے وجود اور اس کی قدرتوں کے منکر ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے وجود کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو قدرتیں ہیں اسے بھی تسلیم کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا. آسمان اللہ رب العالمین نے بنایا، ایک زمین اللہ رب العالمین نے بنائی، ایک وسیع سمندر اللہ رب العالمین نے بنایا. یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرتیں ہیں. اربوں کے اندر ایسی تعداد ہے، کروڑوں کے اندر، جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی خالق اور مالک ہے. کل بروز قیامت اللہ نے جو اپنی قدرتوں کا اظہار کرنا ہے، کل بروز قیامت اللہ نے جو اپنی شانوں کا اظہار کرنا ہے، ان شانوں کو مسلمان بھی تسلیم کریں گے. ان قدرتوں کے سامنے ہندوؤں کے سر بھی جھکیں گے. جو دنیا کے اندر اللہ کے وجود کا منکر تھا، کل سارے ہی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ شانوں والا فقط پروردگار عالم تو ہی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بتاؤ تو صحیح کہ بادشاہت کس کی ہے. پورے میدان محشر کے اندر کسی جانب سے آواز نہیں ہے. سکتے کا عالم ہوگا.
کسی جانب سے آواز نہیں آئے گی. وہ اللہ کا جلال اس حد تک میدان محشر میں لوگوں کے سروں پر برپا ہوگا، کسی جانب سے آواز نہیں آئے گی. خوف کا وہ عالم ہوگا لوگوں پر. خود ہی اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج ساری بادشاہتیں، ساری قدرتیں، ساری بلندیاں آج اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے اور ہے بھی صفت قہار. اس قدرتوں والے عظیم رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ مسجد ہے، مسجد کے امام صاحب یہاں حضرت علامہ مولانا محمد ظفر مرتضائی صاحب، اللہ ان کے علم اور عمل کے اندر برکتیں پیدا فرمائے. انسان ہے، انسان بسا اوقات مجبوری بنتی ہے، مسجد سے چھٹی بھی ہو جاتی ہے تو نمازوں کے لیے انسان کسی نہ کسی کو تو اپنا نائب مقرر کر کے جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس منصب کے اوپر فائز ہو، عالم ہو، باعمل ہو، شرع دین تقوی کو جاننے والا ہو، تو وہ کسی نااہل کو اس مسئلے کے اوپر کھڑا کر دے گا یا اس کی یہ خواہش ہوگی کہ ایسے بندے کہ میں سپرد مسلح کر کے جاؤں کہ جس کے اندر قابلیت موجود ہو، اہلیت موجود ہو. یہ ایک مسلح کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو مجبور محض پیدا کیا؟ کوئی شان نہیں آپ کو عطا فرمائی، قدرتیں عطا نہیں فرمائی، کمالات عطا نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وہ خزانہ عطا فرمایا. ابھی آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑی بندگی نہیں کی. ابھی اللہ رب العالمین نے فقط آپ کی پیدائش فرمائی ہے، آپ کو پیدا فرمایا. وہ مخلوق کے جو اللہ رب العالمین کی صدیوں سے عبادت کر رہی تھی، جس کے اندر سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، جناب اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، دیگر اللہ تعالیٰ کے وہ ملائکہ جن کا وصف اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر گزرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم عطا فرماتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتے صدیوں سے، ہزاروں سال سے اللہ کی بندگی کے اندر مشغول تھے، لیکن اللہ نے آدم کو وہ خزانہ عطا فرمایا، اللہ نے آدم کو وہ شان عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے آدم کو وہ جوہر عطا فرمایا کہ ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، سارے کے سارے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. عبادتیں جبریل کے پاس بہت زیادہ تھی، کمالات اسرائیل کے پاس بہت زیادہ تھے، شان حضرت اسرافیل کے پاس بہت زیادہ تھی، لیکن جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اس خزانے سے تمام ملائکہ محروم تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی گردنوں کو جناب آدم کے سامنے تم جھکا. اب حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بن گئے. انتخاب کس کا تھا؟ اللہ رب العالمین کا. آپ مسجود ملائکہ بن گئے. تمام فرشتے آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، آپ کے سامنے عاجزی کا انہوں نے اظہار کیا. اسجدوا لآدم، تمام ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خزانہ عطا فرمایا تھا، اس خزانے نے آپ کو تمام ملائکہ سے افضل بنا دی. ہزاروں سال عبادت کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو خزانہ عطا کرتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی قابلیت عطا کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین کسی کو کوئی شان عطا کرتا ہے تو وہ خزانہ، وہ قابلیت، وہ شان اس کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے.
جو بات میں نے تمہیداً آپ کے سامنے عرض کی ہے اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی جوہر، کوئی کمال، کوئی ملکہ، کوئی خوبی عطا کرتا ہے، اس خوبی کی وجہ سے، اس جوہر اور خزانے کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہ انتخاب آدم، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کی جو گفتگو ہوتی ہے، نبی کی جو بول چال ہوتی ہے، نبی کا جو نطق ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش سے نہیں، وہ تو وحی من جانب اللہ ہوتی ہے۔ نبی اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتا، نبی اپنی خواہش سے کبھی تکلم اور گفتگو نہیں کرتا۔ نبی کے ہر فعل کے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی شامل حال ہوتی ہے۔ نبی تو اپنے رب کی رضا کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے، آپ پہاڑوں کی بلندیوں کے اوپر چڑھتے ہیں تو اپنے رب کا آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام اس آدمی کا ہے جو میدان جنگ کے اندر ہو، اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہو، لیکن اس کی زبان اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو۔ نبی تو وہ ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب کو بلایا نہیں۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے ساتھ ہے، ان کی ہر قول کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے، ہر کام کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے رب کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ میرے نبی کا وصف ہے، یہ میرے نبی کی خوبی ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں پائی جاتی۔ ہم اپنی خواہشات کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، نبی اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ ہمارا اٹھنے والا جو قدم ہوتا ہے وہ ہماری نفسانی خواہش ہوتی ہے، نبی کا جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالوں کے اندر آپ کامیاب ہو، اللہ نے کامیابی آپ کا مقدر کر دی، اور ہم پاکستان آزاد ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو منشور تھا نا ہمارے نبی علیہ السلام کا، اس منشور سے ہم بے خبر ہو۔ وہ منشور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ منشور کیا تھا؟ جو منشور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، نبی نے اپنی امت کو عطا فرمایا، وہ منشور یہ تھا کہ ہر وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کرے، ہر آپ کا اٹھنے والا قدم اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جگہ جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین کی پیدائش، یہ آسمانوں کی پیدائش، رات کا آنا پھر دن کا آنا، پھر دن کا چلے جانا پھر رات کا چلے جانا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ کشتیاں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں، وہ ہوائیں جو زمین کے اندر چلتی ہیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ تارے، ہر ایک کے اندر اے عقل مندو تمہارے لیے نشانیاں ہیں، کبھی غور و فکر تو کرو اس کے اندر۔ یہ منشور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تعلیم تھی جو آپ نے اپنے اصحاب کو دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 23 سالوں کے اندر دین آپ کا وہاں تک پہنچا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے پیارے حبیب آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ اللہ کے دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوں گے۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور۔ بعد میں یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ہے اللہ کا انتخاب، حضرت آدم علیہ السلام وہ تمام ملائکہ سے افضل بن گئے، سارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ادھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب۔ جب آپ ہجرت کا سفر شروع کر رہے ہیں، حضرت عمر بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان غنی بھی صحابہ اکرام کی لسٹ کے اندر موجود ہیں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے سفر ہجرت کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ فقط حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابوبکر انتخاب ہے رسول اللہ صلی اللہ
ہم نے ابو بکر کو صف اول کے اندر نہیں کیا، صف اول کے اندر ابو بکر کو کھڑے کرنے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ سفر ہجرت اس کا ایک نمونہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے آخری دن جو آپ کی بیماری کے دن تھے، بار بار ایک ہی کلمہ زبان پر جاری ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے لوگوں ابو بکر کو جا کر حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے جس کا انتخاب فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، 10 صحابہ اکرام کو آپ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی شان ہے کہ نبی کی زبان سے جب بھی پہلا نام نکلتا ہے تو وہ تمام صحابہ اکرام میں سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ ترتیب جو ہمارے ہاں موجود ہے، مروجہ ترتیب ہے، بھائی یہ ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے، ہم نے اس ترتیب کو نہیں بنایا، یہ انتخاب اللہ کا انتخاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تکلم، جن کے نطق کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش سے وہ نبی نہیں بولتا، وہ تو اللہ کی طرف سے بولتا ہے۔ نبی جب بھی بولتے ہیں پہلے نمبر پر ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں، رحم اللہ ابا بکر، اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر، حملنی الی دار الہجرہ، ہجرت کے سفر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور مجھ سے اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کی۔ اللہ رحم فرمائے عمر پر، اللہ رحم فرمائے عثمان پر، اللہ رحم فرمائے علی پر۔ ایسا کیوں نہیں کہ یا رسول اللہ آپ پہلے عمر کے لیے دعا کریں، آپ پہلے عثمان کے لیے دعا کریں، آپ پہلے علی کے لیے دعا کریں۔ دعا جب بھی کی سب سے پہلے جو آپ کی زبان پر نام آیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ جو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، ادھر اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب آدم ہے، تمام ملائکہ سے وہ افضل ہے، اور ابو بکر انتخاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر کا درجہ بعد میں اور کسی دوسرے کا درجہ آپ سے پہلے؟ یہ انتخاب تو انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا جو انتخاب ہے وہ مخلوق کا انتخاب نہیں، وہ انتخاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا چناؤ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے حضرت ابو بکر کا نام لیتے ہیں، پھر حضرت عمر کا نام لیتے ہیں، پھر جناب عثمان کا نام لیتے ہیں، پھر جناب علی مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری بات جو آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے، تقریر میں نے کر دی جو آپ کے سامنے کرنی تھی، تاجدار صداقت یہ موضوع تھا، آج کے عنوان، آج کا جو موضوع تھا۔ میرے بھائیو بات یہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ پیارے اور برگزیدہ بندے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے بلا تردد اور بلا تعمل صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ ان کے ایمان کی اپنی اپنی کیفیات ہیں، اب طویل موضوع ہو جائے گا، میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں فقط حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل کے اندر تردد اور شک پیدا نہیں ہوا۔ ایک ہوتا ہے بندہ سوچ سمجھ کر کوئی کام کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو اور اللہ تعالی پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا،
اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، اللہ رب العالمین نے پھر جو شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا کسی لحاظ سے بھی، فرمایا سب کے احسانات کا میں نے بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین خود عطا فرمائے۔ یہ احسانات ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام سے۔ بات فقط اتنی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کو آپ نے اپنے رب کی محبت سے آباد کیا۔ بات پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور یہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اس کی تیسرا پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کوئی بھی بشر جسے اللہ کتاب عطا کرتا ہے، حکمت عطا کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، میری پوجا شروع کر دو۔ وہ تو فقط اللہ کے بندوں کو ایک ہی درس دیتا ہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے سوا سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے بن دو۔ نبی کا کام ہوتا ہے مخلوق کا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم کرنا۔ اب اللہ رب العالمین جل جلالہ نہ ہمارے تصورات کے اندر ہے نہ ہمارے تخیلات کے اندر ہے۔ ہماری نمازیں بھی ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا تصور کوئی نہیں ہے۔ ہماری تنہائی ہوتی ہے، ذکر بھی ہم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے بے خبر ہے۔ وہ 313 تھے، 313 ہمارے پاکستان کی جو تعداد ہے وہ کروڑوں کے اندر ہے، بہت بڑے مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ بدر کے اندر جانے والوں کی تعداد 313 تھی۔ ہر بندے کا دل اللہ کی محبت سے آباد تھا، ہر بندے کا دل۔ ہم تو 5 وقت کی نماز بھی بڑی مجبوری سے پڑھتے ہیں، سردیوں کے اندر مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ اور جب ملک دمشق یمن کے لوگ مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ جگہ ان کو بتائی جاتی ہے جہاں حضرت تمیم داری اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہاں ہاذا مقام وفیکا تمیم داری، یہ وہ مقام ہے جہاں تیرے بھائی حضرت تمیم داری ایک رات کے اندر ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یوں تربیت فرمائی ہے۔ وہ 313 بدر کے میدان میں ہر بندے کا دل اللہ کی محبت سے آباد ہے، کوئی دنیا کی لالچ نہیں، مقصود فقط ان کا اللہ ہے، ان کی نظروں کے اندر اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہاں وہ ملک روم اور کہاں وہ ملک ایران، دنیا کی کوئی طاقت جن سے ٹکر نہیں لے سکی۔ اللہ رب العالمین نے وہ جو 313 کا قافلہ بدر کے میدان سے چلا تھا، اللہ رب العالمین نے وہ قافلہ ملک روم اور ملک ایران تک پہنچا۔ ساری سلطنتیں تباہ ہوگی، ایک لا الہ الا اللہ کا جو نظام ہے وہ پوری دنیا کے اندر قائم ہوگا۔ صحابہ اکرام کے مختصر سا 30 سال کا دورانیہ ہے خلفائے راشدین کا، کہاں کہاں حضرت عمر فاروق نے سلطنت پہنچے۔ اس واسطے ایک بات میں آپ کے سامنے آخر میں عرض کر کے جا رہا ہوں، کوشش کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ایک درس دے کر گئے ہیں، جو ایک پیغام آپ دے کر گئے ہیں اللہ کی محبت کا، اپنے دل کے اندر اسے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے تنہائی کے اندر ہو یا جلوت ہو، محسوس کریں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والی ایک اور ذات بھی۔ جب آپ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کریں گے، دنیا کا نظام خود بخود بدل جائے گا۔ آپ دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین اسلام کو تخت کے اوپر لے کر
لیکن اس کے لیے فقط ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ رب العالمین اپنی پاک بارگاہ کے طرف قبول و منظور فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ